یہ سوال تو بڑا اہم ہے، وہ کلمہ جو ایک انسان کو دائرہ اسلام میں داخل کر کے مسلمان بناتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم وضاحت لیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ اس عقیدہ توحید کی وضاحت اگر ہم لا الہ الا اللہ کی روشنی میں کریں ڈاکٹر صاحب تو کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے جو موضوع ہے اور جس موضوع پر قبلہ مفتی نیازی صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں گفتگو کی اور آپ نے بھی سرنامہ کلام میں کچھ اشارات دیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ توحید بیان کرنے کا نام نہیں ہے، توحید محسوس کرنے کا نام ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات! اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تعریفات تو بہت سے ہوتی ہیں الفاظ کی، جتنے لغات آپ اٹھائیں گے اتنی تعریفات بھی ملتی جائیں گی۔ کہیں جرجانی کو پڑھیں گے تو اس میں نظر آئے گا، اور کہیں المفردات میں راغب اصفہانی کو پڑھیں گے تو وہاں آیات و بیان اور آیات و محکمات کے اندر توحید نظر آئے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسلمان میں یا ایک مومن میں توحید، ایک متقی میں توحید کیسے نظر آتی ہے اور فرق کیا نظر آتا ہے؟ اللہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ صرف علمی گفتگو نہیں ہے بلکہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جلد بازی میں، جس طرف قبلہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ کسی مومن کو مشرک قرار دے رہے ہیں اور مشرک کو مومن قرار دے رہے ہیں، اور اپنے مرضی کے مطابق کارخانہ قدرت میں ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، آپ کو اجازت نہیں ہے اس بات کی، علم خواہ کتنا ہی آپ کا ہو۔ بہت اہم بات، اس لیے کہ ایک لکیر ہے، اس لکیر سے پیچھے رہنا ہے۔ میرے نبی نے بھی کافر کو بھی کافر اتنی جلدی قرار نہیں دیا جب تک کہ وہ منافق یا کسی اور عمل سے منافقت سے گزرنے کے بعد یا کفر کے مرحلے سے گزرنے کے بعد خود اس نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ وہ یہ ہے۔ اسی لیے توحید کی کچھ اقسام بیان کی گئی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ کلمہ طیبہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ لیتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو لا نافیہ کے ساتھ جمع ہوتا ہے کہ ہر شے کی نفی کر کے وحدہ لا شریک کا اس طرح سے عقیدہ رکھنا کہ جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد کی لڑی میں پرویا جائے، اور اس طریقے سے ایک ایک حرف گواہی دے کہ یہ وہ بندہ مومن ہے کہ جو میرے سامنے سجدہ ریز ہو کر صرف مجھ سے ہی محبت کرتا ہے اور میری محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ لیکن بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، توحید مکمل اس وقت ہوتی ہے جب حضور کی دی ہوئی توحید کو حضور کی محبت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پیش کر کہ یہ کہا جائے کہ تیرے دربار میں لے کر آیا ہوں یا رسول اللہ، اب اس عبادت کو اپنے وسیلے سے اس کو قبول فرما لیں۔ یعنی ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان مسلمان نہیں، اگر ہو جاتا تو محمد رسول اللہ نہ آتا۔ تو یہ اس کا مقصد یہ ہوا کہ محبت کے جو بنیادی تقاضے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تو اب یہ توحید کی طرف چلتے ہیں کیونکہ موضوع گفتگو توحید ہے۔ تو ایک جو توحید ہے وہ ہے توحید بالنفاق، منافقت کے ساتھ توحید۔ وہ کیا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے، اپنے اجسام کو بچانے کے لیے صرف کلمہ پڑھ لیا اور وہ بچ گئے بظاہر، لیکن ان کی روح فنا ہو گئی، ان کے اعمال فنا ہو گئے اور ان کی زندگی ختم ہو گئی، برباد ہو گئی، کیونکہ ان کا ایمان اس لیے قبول نہیں ہوا کہ ان المنافقون فی الدرک الاسفل، یہ وہ منافق ہیں کہ جو کلمہ تو پڑھتے ہیں محبوب لیکن تم سے محبت نہیں کرتے، تم سے ہٹ کر یہ اپنی مرضی کے مطابق مسجدیں بناتے ہیں، یہ اپنی مرضی کے مطابق دین کی تعبیر و تشریح کرتے ہیں، اور اپنی خواہشوں کے ذریعے مسلمانوں افتراق انتشار پیدا کر کے اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، اپنی جبروتی طاقت کو منوانے کے لیے تم سے ہٹا کر اور مجھ سے ہٹا کر اپنی جانب راغب کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں توحید بالنفاق۔ اور دوسرا جو آتا ہے وہ توحید کی وہ قسم ہے جس کو کہتے ہیں توحید بالتقلید۔ توحید بالتقلید کے اندر یہ ہوا، ہاں میرے ماں باپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے بھی پڑھ لیا، تو یہ روایتی اعتبار سے جو ہوتا گیا سمجھے نہیں ہے۔ سمجھے کیوں کہ نہ مسجد کی طرف جاتے ہیں، نہ مدرسے کی طرف جاتے ہیں، نہ قرآن کھول کے پڑھتے ہیں، نہ کسی عالم کے سامنے، بعضوں میں خود ٹیلی ویژن کے یا میڈیا کے ایسے علامہ بن گئے، اللہ تعالیٰ بچائے ایسے لوگوں سے کہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن قرآن کی تشریحات کر رہے ہیں۔ یہ ایسے بدبخت بھی ہیں بعض، میں تو بہت کھلی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ توحید کی طرف لے کر نہیں جا رہے اور نہ تقلید کی طرف لے کے جا رہے ہیں، بلکہ یہ اپنی خواہش اور اپنے ارادے کے مطابق بعضوں میں خود چونکہ موحد ہیں تو یہ سب کا رد کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرتے کہ جی مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھنا، نعوذ باللہ من ذالک سب کچھ ہے۔ نہ صرف رب کو دیکھنا اور کعبے کو سامنے رکھنا اور حضور کی محبت کو اپنے دل میں جاگوزی کرنا، یہی توحید ہے اصل۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے تیسرا حصہ توحید کا،
اور یہ توحید جس کو آپ توحید کہتے ہیں یہ عوامی سطح پر کہلاتی ہے توحید بالمتکلمین یا توحید بالجواز. اب یہ جواز کیا ہے جس کو عام انگریزی میں تو کہتے ہیں پاسپورٹ. پاسپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ اجازت نامہ. اب یہ اجازت نامہ جو ہے یہ کس طریقے سے ملتا ہے کہ اب کچھ دلائل کے ذریعے ہم توحید کو ثابت کرتے ہیں. یہ متکلمین کا ہے طریقہ, یہ فلاسفرز کا ہے, اور یہ آرگومنٹل جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ اس کا ہے. تو نہ اس معیار پہ پہنچیں گے نہ توحید کو آپ سمجھیں گے. تو علماء اور بزرگان دین نے کیا کہا ہے؟ علماء اور بزرگان دین نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا کہ آپ اس سے وابستہ ہو جائے توحید میں جو توحید کی منزل میں جس جگہ پہنچا. اس کو کہتے ہیں توحید فی الفنا. توحید فی الفنا کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فنا کی اس منزل میں ہے جہاں اس کے قلب پر ایک نور, اللہ نور السماوات والارض پڑھا تھا نا, اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اور قلب سے وہ ظاہر ہو کر اس کے چہرے پر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کے ذریعے یہ بتلاتا ہے کہ یہ توحید ہے. پھر کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, سلطان باہو اور علی حجویری, داتا گنج بخش, معین الدین چشتی, یہ وہ لوگ ہیں توحیدی لوگ کہ جن کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں, جن کی کتب سے گزرے یا جن کے دروازے پر جا کر اگر بھیک مانگے تو توحید کی بھیک ملتی ہے. واہ واہ سبحان. اور یہ مقدر سے ملتی ہے دیداور. عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے. تو یہ کلمہ طیبہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ان فنا والوں سے توحید کو سیکھنا چاہیے جنہوں نے رب کی محبت میں اپنے آپ کو اس حد تک مستغرق کر دیا کہ اگر قدم بھی ایک پل کے لیے اپنے دروازے سے باہر نکالا کسی دنیا کے معاملے میں تو ہشت بہشت میں یہ واقعہ لکھا ہوا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے بیانیے میں کہ پاؤں کاٹ لیا اس بزرگ نے اور یہ کہا کہ رب کے علاوہ ذاتی منفعت یا دنیاوی خواہش کے لیے تو نے اپنا قدم اٹھایا تو تیرا خیال غیر کی طرف ہو گیا. تو توحید اور توکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اللہ توحید کو الگ کر دیں, توکل کو الگ کر دیں تو معاملہ بیکار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب منجنیق پر رکھا اور کہا کہ اب آگ کی طرف پھینکنا ہے, تو جب اس طرف پھینکے گئے تو انہوں نے اللہ پر توکل کیا. اور توکل کرتے ہوئے جب جبریل آئے کہا کہ میں مدد کروں تو کہا نہیں, جب میں نے توکل کر دیا ہے تو میری توحید یہ ہے کہ میرا رب ہے اور میں ہوں, اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں. تو جب اس منزل پر ہم پہنچتے ہیں تو ہم ان نسبتوں کے ساتھ چلتے ہیں کہ جو ہمیں بتلانے والا ہو, سمجھانے والا ہو. رب خوف کھانے کا نام نہیں ہے, رب پیار کا نام ہے. ہر پل میں یہ ہم ڈراتے ہیں پتہ نہیں تیری عبادت قبول ہوئی, ارے پتہ نہیں تو توحیدی رہا نہیں رہا, پتہ نہیں تیرے سجدے تیری عبادت کیونکہ تو مشرک بن گیا, یہ بن گیا وہ بن گیا. چھوڑ دیجئے یہ. اگر ایسے چلیں گے تو پھر دنیا میں سوائے آپ کے کون رہ جائے گا. اور حضور نے تو فرمایا ہے سبحان اللہ و بحمدہ, ایک وہ حدیث ہے اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں, ایک جملہ اس کے بعد بات ختم, کہ حضور کو دکھلائی گئی امت اور کثرت کے ساتھ دکھلائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو توحید پر اور ساتھ ہی ساتھ کس طرح سے کہ توکل پر چل کر مجھ سے راضی ہے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ توحیدی لوگ ہیں. کیا بات ہے. تو توحیدی ڈرتا نہیں ہے لیکن توحیدی رب کی محبت میں خاموش ہو کر سر کو جھکا کر چلتا ہے. یہ اولیاء کرام ہے, یہ سلف صالحین کا طریقہ کار ہے. اور مساجد جو آباد ہوتی ہیں وہ ذکر سے ہوتی ہیں. تو لا الہ الا اللہ جب آپ پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, تو ذکر سری ہو یا خفی ہو دونوں میں توحید کا عنصر نظر آتا ہے, کیونکہ قلب کو جب منور کیا توحید سے تو پھر ہر شے کی نفی ہو گئی, اور جب ہر شے کی نفی ہو گئی تو شیطان خود دور ہو گیا. اور علامہ تستری فرماتے ہیں کہ جب منزل پر پہنچ جاتا ہے تو فنا کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ فنائے کے بعد یعنی فنا فی توحید کے بعد اس کو بقا کی ایسی کیفیت ملتی ہے کہ اس کی جو قبر ہے وہ منور بھی ہوتی ہے, معطر بھی ہوتی ہے اور آباد بھی ہوتی ہے.